حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام پڑھنے کی مقدار تک بیٹھتے تھے، اور ابن نمیر کی روایت میں یا ذا الجلال والاکرام کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مختصر طور پر بیٹھتے اور لمبی چوڑی دعائیں نہیں مانگتے تھے، لیکن بعض احادیث میں بعض اذکار کا بھی ذکر ہے، اور بعض اوقات آپ زیادہ دیر تک تشریف رکھتے تھے۔ عام طور پر یہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے: اللہم انت السلام و منک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ بعض واعظین نے وضع کر کے بڑھا دیے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْكَ السلام کے بعد جو الفاظ بڑھائے گئے ہیں ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شیخ جزری نے کہا کہ ان کی کوئی اصل نہیں، ان بعض الفاظ کو قصہ گو لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ حدیث پاک میں دعا اور ذکر کے جو الفاظ وارد ہوں ان میں اپنی طرف سے تغیر و تبدل یا ترمیم و اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی جس کے الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہا اور انہوں نے وہ دہرائے اور حضور کو سنائے تو انہوں نے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے الفاظ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نہیں، مطلب یہ کہ وہی الفاظ پڑھو اور دہراؤ جو میں نے تمہیں سکھائے تھے، یعنی اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرو۔ اب اس پر علامہ عینی نے اور علامہ عسقلانی نے لکھا ہے کہ دعا اور ذکر کے الفاظ لفظ کے تعین اور ثواب کی مقدار میں توقیفی ہوتے ہیں، یعنی اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک لفظ میں وہ راز ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے جو الفاظ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں ان میں جو تاثیر ہے وہ کسی عام انسان کے لفظوں میں تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ائمہ حضرات سے خصوصاً اور عوام سے بالعموم یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ قرآن و سنت کے جو الفاظ ہیں ذکر کے یا دعا کے وہ ویسے ہی پڑھے جائیں جیسے کہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں اپنی طرف سے کوئی تغیر اور اضافہ نہ کریں، کمی بیشی نہ کریں، ورنہ وہ ان برکات اور ان اثرات سے محروم ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ میں ہیں یا پھر قرآن کی دعاؤں میں ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی المیہ ہے کہ بعض لوگ قرآنی دعاؤں میں بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔